بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کریں گے۔ محرم الحرام کی حدیث کی روشنی میں جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ بیان کیا جائے گا اور تاریخی باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ پوری ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اور بہت زیادہ معلومات آپ کو ملنے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، اگر رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کو روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیرہ قلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مدرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ یا عاشورہ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تمام واقعات پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مدرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض
عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانہ کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز اور ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اسی دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 359۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں، یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہ ناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتی رہے گی جب جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا حسین بن علی 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چٹایا، ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرمایا، دعا دیں اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و بیش روایت کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے، یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی کریم کے سینہ مبارک پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ نیز رسول اللہ کا یہ ارشاد مبارک حدیث کی کتابوں میں جگمگاتا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کتب حدیث میں شہید کربلا حضرت امام حسین کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔